حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ وجدوا فی اختلافا کثیرا۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی بنیاد سے ہی حق و باطل کا معرکہ جاری و ساری ہے۔ جہاں پر صادقین ہیں وہاں پر کاذبین اس صادقین کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔ جہاں پر ظالم ہیں وہاں پر ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی ہیں، جہاں پر صالحین ہیں وہاں پر ناقدین بھی ہیں اور بدکار لوگ بھی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ ظاہر ہے کہ رسول اسلام پر طرح طریقے سے تہمتیں لگائی گئیں اور ان کو ستایا گیا۔ آپ حضرات سنا کرتے ہیں پیغمبر اکرم پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن کریم کو کسی دوسرے انسان نے پیغمبر کو سکھایا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعلمہ بشر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کا نام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد۔ اور آپ اکثر بیشتر جو ہے حدیث کتاب پڑھا کرتے ہیں، انی خلقت سماء مبنیۃ علی ارض مدحیۃ علی قمر منیرا۔ سب کچھ میں نے جو ہے انہی کے تصدق میں خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ تو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ میں نے انہی کے تصدق میں یہ دنیا خلق کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو ہم اور علی تھے۔ آگے بھی تمام احادیث ملتی ہیں کہ بحثیں ہوئی ہیں، ائمہ سے پوچھا گیا ہے، ان بحثوں پر نہیں پڑھنا ہے۔ لہٰذا ہم کو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اصول دین پر یقین اور اعتبار اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اصول دین سے منحرف ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم انسان ہیں۔ اصول دین میں اللہ نے یعنی اول توحید،
اللہ کو دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ کس نے دیکھا اللہ کو؟ اور اللہ دکھنے والی چیز ہے بھی نہیں، وہ تو ایک نور ہے جو پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ عدل یہ انسان کی داخلی چیز ہے کہ انسان اگر عادل نہیں ہے، اگر انصاف ور نہیں ہے، اگر وہ مظالم لوگوں پر کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر عادل نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ امام جماعت کے شرائط میں لکھا ہوا ہے، لہذا ہمارے لیے ہمارے اندر عدل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امامت کو کس نے دیکھا ہے؟ آج کی دنیا میں جو ہے اماموں کو آخری امام پردے غیب میں ہیں بھی، لیکن ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا امام کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام ہماری بزموں میں بھی آتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں اتنی زیادہ گناہوں سے ان کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، اتنی آنکھوں کے ذریعے سے اتنی گناہ کیے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم اس نور کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، امام پردے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پردے میں ہیں، ہماری نگاہوں میں، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے۔ اگر اپنے امام کو ہم کو دیکھنا ہے تو اپنے آنکھوں کے ذریعے سے جو گناہ ہم کر رہے ہیں، ان کو دور کر کے اپنی آنکھوں کے پردے وہ گناہگار جو پردے ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا۔ کیا آیات کرام جو مراجع کرام بہت سے ایسے ہیں کہ جن سے امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج تو ایک گروہ ایسا بھی آ گیا ہے کہ صاحب وہ آیات کرام کو بھی جو ہے معاذ اللہ جو نائبین امام ہیں، جو شریعت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ لعنت ہو ایسے اشخاص کے اوپر کہ ہم کو صحیح طریقے سے نہ وضو کرنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں کھانے کی تمیز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شرعی مسائل میں جب ہم بالکل جو ہے وہ جاہل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کس سے رابطہ کریں گے؟ نائب امام سے۔ امام جو چکے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم گناہگار ہیں، نہ امام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم امام سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو امام کی سے ملاقات کے لائق ہیں وہی امام ملاقات کریں گے نا، جو اس لائق ہوں گے، جو اسٹینڈرڈ کے ہوں گے۔ جب ہمارا اسٹینڈرڈ ہی کچھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے امام سے کیسے ملاقات کر سکیں گے؟ تو ماننا پڑے گا امام سے ملاقات کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آیات کرام ہیں، مراجع کرام ہیں، جن سے ہمیں متمسک رہنا بہت ضروری ہے۔
ہم اکثر بیشتر جو ہے وہ مسائل پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم مسائل زندگی میں، بہت سے مسائل زندگی میں جاہل ہیں. تو ہمیں عالم کی ضرورت ہے، ہمیں استاد کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے. تو یہ ٹیچر، یہ اساتذہ ہمارے معلم آیات کرام ہیں. قرآن مجید خالق ہستی کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے. ہر مسلمان کا اس الہامی اور آسمانی صحیفے پر غیر متزلزل ایمان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوئی اور یہ آخری الہامی کتاب ہے. اس سے پہلے بھی 3 کتابیں آئیں، اس سے پہلے بھی صحیفے آئے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس میں رد و بدل کر دی. جیسا کہ اس زمانے میں بھی ایک تیاگی آ گیا جس نے کہا کہ 26 آیتیں قرآن مجید کی دہشت گردی کی طرف آمادہ کرتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس کا ایمان بھی تیاگ ہو گیا. ایسے مشرکین آپ کو ہر دور میں ملیں گے، ایسے کافرین ہر دور میں ملیں گے. آج وہی شخص اسی طریقے سے پناہ مانگ رہا ہے، اسی طریقے سے رو رہا ہے کہ جس طریقے سے فرعون دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا اور جناب موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ ہمیں بچاؤ. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جب تو آواز غیبی آئی کہ یہ اگر ہم سے کہتا تو شاید ہم اس کو معاف کر سکتے تھے، بچا سکتے تھے. یہ موسیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ایسے ظالمین، ایسے مشرکین، ایسے کافرین ہر دور میں ملیں گے. تو ہمارا ایمان پروردگار عالم کی طرف مکمل ہونا چاہیے. موسیٰ کو وہ چاہتا تو فرعون جو ہے ایک لمحے کا تھا، ملک الموت کو بیچتا خداوند عالم، اور 1 منٹ میں جو ہے اس کی روح قبض کروا لیتا، معاملہ ختم تھا. لیکن پروردگار انسان کو ایک موقع دیتا ہے کہ دیکھو ہم اپنے معاہدے سے نہیں پھرنے والے، اس لیے کہ ہم نے تمہاری یہ دنیاوی زندگی ہے 50 60 سال 100 سال 20 سال 30 سال، اس دنیا میں تمہیں اختیار دے رکھا ہے، چاہے بہتر کام کرو اور چاہے شر کی طرف چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رہے کہ ہماری بارگاہ میں تمہیں پھر سے واپس آنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم جو ہے، بہت سے سوال اکثر بیشتر آ جاتے ہیں کہ صاحب خدا کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ فرعون جو ہے، خداوند عالم فرعون کو موقع ہی نہ دیتا کہ جو ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا. خداوند عالم رحمان و رحیم ہے، وہ انسان کو موقع دیتا ہے. شداد کو کیا ضرورت ہے کہ جو ہے کہ اتنی مہلت دیتا؟ آج کے دور کو جو ہم نے اور آپ نے دیکھا، صدام کو اتنا جو ہے کیا ضرورت تھی؟ لیکن خداوند عالم موقع دیتا ہے کہ جو ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے سدھرنے کا.
اگر تم جو ہے اپنی توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہو اور اپنی توبہ کرنا چاہتے ہو تو ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں، میں رحمان اور میں رحیم ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن دنیا ایسی غالب آ جاتی ہے ایسے لوگوں پر، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ جو ہے کہ دیکھو ان سب کے حرام سے پیٹ بھر چکے ہیں، اس لیے ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان لوگوں کے، اور یہ ہمارے قتل پہ آمادہ ہیں، اور امام کا قتل کر دیا۔ تو لہٰذا ہم کو اگر چاہیے کہ جو ہے کہ ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی غذا کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اپنے اذہان کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ اپنے بارگاہ پروردگاری میں ہم اگر مغفرت چاہتے ہیں تو رمضان کا موقع ہے۔ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور قرآن مجید پر قرآن مجید سے وابستگی ہر مسلمان کا ایک فریضہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقدس قرآن کے ساتھ عقیدت کے مختلف مظاہر معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے تو استعمال کیا ہے۔ مفاد کیسے مفاد؟ علمی مفاد نہیں، بلکہ معاشرے میں ہم نے قرآن کو جو استعمال کیا ہے وہ کاہے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کو گھر اور کاروبار کی جگہ خیر و برکت کے لیے رکھ لینا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم خیر و برکت تو چاہتے ہیں لیکن بخالی اللہ کی کتاب ہم رکھ لیتے ہیں، بلکہ حقیقی فرض یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہمارا قرآن مجید کا رکھنا بامعنی ہوگا۔ تو کہیں ختم قرآن کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے، کہیں پر یہ ہے کہ صاحب جو ہے ہمارے بچے کا ختم قرآن ہو گیا ہے لہٰذا ہم ایک فنکشن رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب معاذ اللہ اتنی ہلکی ہے کہ آپ نے خالی اس کی تلاوت کو ختم کروایا ہے اور صاحب جو ہے بالکل مہر لگا دی کہ جو ہے کہ اب وہ ختم قرآن ہو گیا، اب صاحب جو ہے آئیے آپ فنکشنز کیجئے، لیکن قرآن کو خالی تلاوت کے نام پر اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، بلکہ بچوں سے یہ کہیں کہ جو ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے۔ اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ مختلف معاشرتی مسائل میں اس سے کسب فیض کے مختلف طریقے رائج ہیں، جیسے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے۔ ارے بھائی قرآن اسے کیا قسم کھانے کے لیے ہے؟ قرآن جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قانون الہی کا نام ہے قرآن۔ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ صاحب جب انسان سفر پہ جاتا ہے تب وہ قرآن پر سے گرد ہٹائی جاتی ہے
کیا قرآن کے سائے میں جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ جائے گا ہمارا بچہ؟ ایمان تو ہے ہمیں اللہ پر، لیکن ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی جو قرآن ہماری حفاظت کرنے والا ہے تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ لیکن ہمارا اس لیے جو ہے ہم ایمان تو رکھے ہوئے ہیں صاحب جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ عظیم کتاب ہے، لیکن اس کی طرف ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، یعنی بلکہ یوں کہوں ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم اس سے مزید پہچاننا بھی نہیں چاہتے، چونکہ دنیا ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ تو اگر اس دنیا میں ہمیں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے ہمیں متمسک ہونا پڑے گا۔ الغرض اپنے اپنے طرف و حالات کے مطابق لوگ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت اور محبت و وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا نزول صرف ان امور کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا کی اس عظیم کتاب کے اہم حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ جیسے ان حقوق میں سے قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا شامل ہے۔ یہاں قرآن مجید کے صرف ایک حق تدبر پر غور و فکر کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے یہ کہ آیت افلا یتدبرون القرآن کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ عام طور پر انسان کی باتیں اور اس کے مکتوبات زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں اور ان میں تکامل یا تضاد بھی ہو سکتا ہے، مگر قرآن 23 سال کے نزول کے دوران مختلف شرائط میں جنگ، صلح، غربت، شہرت، قوت، ضعف، اس زمانے کے نشیب و فراز، اور وہ بھی اس آدمی سے کہ جس نے کسی انسان سے علم نہیں سیکھا، بغیر کسی اختلاف و تناقض کے ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، نہ کہ کسی انسان کا کلام ہے۔ لہٰذا ہم کو ایسی بد کلامیوں سے باز آنا چاہیے کہ معاذ اللہ رسول کو کسی نے قرآن مجید کا علم دیا ہے۔ علم چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عالم ہیں، جو اللہ کے حبیب تر نبی ہیں، اور اللہ نے ایک ایک چیز کو ان سے بتایا ہے۔ اس کے بعد میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے دنیا والوں سے بھی کہا کہ دیکھو تم جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، لیکن ایسے بدقسمت تھے دنیا والے کہ انہوں نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا کہ سر میں بال کتنے ہیں اور آسمان میں ستارے کتنے ہیں اور یہ کتنا ہے اور وہ کتنا ہے۔ اگر آج کا زمانہ سائنسی دور کا زمانہ ہوتا تو
یہ پوچھ سکتا تھا کہ جو ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ جو ہے کہ بجلی میں جو ہے بجلی کیسے پیدا ہوگی، جبکہ فیض اسی سے دنیا نے حاصل کیا ہے، جو بلاغت سے ہی، یا اور بھی ترقیاتی چیزوں کے بارے میں پوچھتے، لیکن جو مقام اہل بیت کا تھا وہ مقام اس زمانے کے لوگوں نے پہچانا نہیں، بلکہ نہ انہیں احترام کیا، نہ ان کی عزت کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم بلایات میں مبتلا ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، اللہ کی معرفت رکھیں، اس کی وحدانیت کی تبلیغ کریں جو ائمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔